بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موصل کو تو وہ اپنے چھاپا ماروں کا اڈا بنا رہے تھے۔ اس حقیقت کو سلطان ایوبی اور سالار سمجھ سکتے تھے کہ جس فوج کا اڈا اور رسد قریب ہو وہ آدھی جنگ جیت لیتی ہے۔ صلیبی فوج کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جب کبھی پیش قدمی کی یا حملہ کیا، سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے عقب میں جا کر ان کی رسد تباہ کر دی یا رسد اور فوج کے درمیان حائل ہو کر رسد روک لی۔ آگے سلطان ایوبی نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا تھا کہ پانی جہاں کہیں ہوتا تھا وہاں قبضہ کر لیتا تھا، جہاں کہیں گھاس اور چارہ ہوتا وہاں بھی وہ قبضہ کر لیتا یا گھاس وغیرہ کٹوا لیتا یا تباہ کر دیتا تاکہ صلیبیوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چارہ نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ وہ بلندیوں پر اپنے تیر اندازوں کی ٹولیاں بٹھا دیتا تھا۔ آپ سن چکے ہیں کہ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ صلیبی کس مقام پر ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے چھاپا مار دستوں کے سالار سارم مصری سے کہا تھا کہ جب ذخیرے کا مقام معلوم ہو جائے تو اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان ایوبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی اب مکمل تیاری کر کے کھلی جنگ لڑیں گے۔ اس سے پہلے وہ صلیبی علاقوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب احتشام الدین کی زبانی صلیبیوں کے عزائم کی اطلاع ملی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صلیبیوں کو کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے جائیں۔ اس نے ایک حکم یہ دیا کہ معلوم کرو کہ صلیبی کوہستان میں کہاں ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سنجار کی طرف پیش قدمی کرو اور قلعے کو محاصرے میں لے لو۔ سنجار موصل سے کچھ دور ایک اہم قلعہ اور جنگی اہمیت کا ایک قصبہ تھا۔ اس کا امیر شرف الدین بن قطب الدین تھا۔ سنجار کو اپنے قبضے میں لینے کا اقدام سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی کڑی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگے گا بلکہ تلوار کی نوک پر تعاون حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان امراء خود مختار حکمران رہنا چاہتے ہیں، اس لیے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کر رہے ہیں۔ سنجار کے امیر شرف الدین کے متعلق سلطان ایوبی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ والی موصل عز الدین کا دوست ہے، اور اس دوستی کی بنیاد یہی ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ مضبوط کیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے جاسوسوں کا جائزہ لیا۔ موصل میں اس کے جاسوس موجود تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی زیادہ ذہین اور جرأت مند جاسوس کو ان کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اسے خیال تھا کہ صلیبیوں کا ذخیرہ معلوم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ حسن الادریس نے اپنی خدمات پیش کیں۔ حسن بن عبداللہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک بیروت رہا تھا، اس لیے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ حسن الادریس بیس اور اپنا لب و لہجہ بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ اگر بیروت چلا جائے تو ایسا بہروپ ڈالے گا کہ جو اسے پہچانتے ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ موصل میں تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آخر اسی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سلطان ایوبی نے خود اسے کچھ ہدایات دیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر حسن الادریس سے کہا، میرے عزیز دوست، تاریخ میں نام سلطان ایوبی کا آئے گا۔ شکست کھاؤں گا تو تاریخ مجھے شرمسار کرے گی، اور فتح حاصل کر کے مروں گا تو لوگ میری قبر پر پھول چڑھائیں گے، اور آنے والی نسلیں مجھے خراج تحسین پیش کریں گی، لیکن یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ فتح کا صحرا تمہارے سر ہوگا، تمہارے ان ساتھیوں کے سر ہوگا جو دشمن کے اندر جا کر خبر لاتے اور میری فتح کا باعث بنتے ہیں۔ میں اس حقیقت کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر پر عزت کا صحرا اللہ عطا کرے گا۔
میں شکست کھاؤں گا تو یہ میری اپنی غلطی ہوگی کہ میں نے تمہاری اطلاع کے مطابق عمل نہ کیا، اور میں فتح حاصل کروں گا تو یہ تمہاری فتح ہوگی، کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان تم ہو۔ میری روح تمہاری قبر پر پھول چڑھاتی رہے گی۔ عظیم تم ہو اور تمہارے جاسوس ساتھی، میری کوئی عظمت نہیں۔ میں پوری فوج لے کر سنجار جا رہا ہوں، تم اکیلے جا رہے ہو۔ میں جو فتح پوری فوج کے ساتھ حاصل کروں گا وہ تم اکیلے کر لو گے۔ جاؤ میرے دوست، اللہ حافظ۔ جب حسن الادریس ایک غریب مسافر کے بیس میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر نصیبہ کی خیمہ گاہ سے نکلا، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ دور نکل گیا تو اسے بے شمار گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ وہ رک گیا، اسے معلوم تھا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی سنجار کو محاصرے میں لینے جا رہا تھا۔ اس نے نصیبہ سے اپنا کیمپ اکھاڑا نہیں تھا، اپنا ہیڈ کوارٹر اور کچھ عملہ وہیں رہنے دیا اور اپنے محفوظہ ریزرو ٹروپس کو بھی تیاری کی حالت میں نصیبہ چھوڑ گیا تھا۔ موصل کے جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، تم یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ صلیبی پہاڑوں میں اپنا ذخیرہ کہاں رکھیں گے، اور ہم یہاں یہ معلوم کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ درویش کون ہے جو انہی پہاڑوں میں کہیں جا بیٹھا ہے۔ کوئی اسے امام مہدی کہتا ہے اور کوئی عیسیٰ۔ اس نے حسن الادریس کو پوری تفصیل سے بتایا کہ اس درویش کو شہر میں اور ارد گرد کے علاقوں میں کیسی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ان پہاڑیوں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کچھ تو اپنی فوج کے سنتری ہیں اور کچھ اجنبی سے آدمی ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ درویش کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہے، اس سے خدا آسمان سے کوئی اشارہ دے گا۔ رات کو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ چلا اٹھتے ہیں، وہ رہا اشارہ۔ لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ چاروں جاسوس تھے، انہیں خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس میں یہ تعلیم بھی شامل تھی کہ توہم پرستی حرام ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کچھ ہے وہ انسان خود ہے۔ جہاں موصل کے ہر باشندے کے دماغ پر یہ درویش غالب آ گیا تھا، وہاں یہ چار جاسوس درویش کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں تھے۔ حسن الادریس نے کہا، میرے دوستو، میری بات ہنسی میں نہ ٹال دو تو کہوں، جہاں درویش ہے وہاں صلیبیوں کا ذخیرہ ہے، اور یہ کوئی معمولی ذخیرہ ہوتا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے کر درویش کا ڈھونگ نہ رچایا جاتا۔ تم جانتے ہو کہ اتنے وسیع علاقے کے ارد گرد پوری فوج کا پہرا کھڑا کر دو تو بھی کوئی نہ کوئی اندر چلا ہی جاتا ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں خدا کا بھیجا ہوا ایک درویش بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں کوئی آئے تو کوئی ادھر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ حسن الادریس کے ایک اور ساتھی نے کہا، یہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس علاقے میں جانے کی اور درویش کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کوڑھی ہو جائے گا اور اس کے بچے اندھے ہو جائیں گے۔ تم نے یہ بتا کر کہ صلیبی وہاں کچھ رکھیں گے، ہمارا آدھا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ درویش صلیبیوں کا ڈھونگ ہے، یا یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے وہاں ذخیرہ کیا ہے۔ حسن الادریس نے کہا، درویش کو ذخیرے کے ساتھ تباہ کرنا ہے۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا،
اور لوگوں کو اس وہم سے بچانا ہے کہ جو ان پر طاری کر دیا گیا ہے۔ صلیبیوں کی عقل کی تعریف کرو۔ وہ اس جگہ ایک درویش کو بٹھا کر اپنے ذخیرے کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ موصل کی فوج اور لوگوں کو اور والی موصل کو بھی خدا کے اشارے کا جانسا دے کر جنگی تیاریوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ فوج اور لوگ خدا کے اس اشارے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں جو درویش کو ملے گا۔ حسن الادریس نے پوچھا، والی موصل کا درویش کے متعلق کیا رویہ ہے؟ کمانڈر نے جواب دیا، درویش اس کے محل میں اس کی 6 گھوڑوں کی بگی پر گیا تھا اور درویش اسی بگی میں پہاڑیوں میں گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزالدین بھی اس سازش میں شامل ہے یا وہ اس سازش کا شکار ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رضیہ خاتون محل میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے، اور انہوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سنجار کے قلعے کی دیواروں پر سنتری نیم بیدار تھے۔ وہ زمانہ جنگ و جدل کا تھا، مگر سنجار کے امیر شرف الدین بن قطب الدین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کا حاشیہ برادر تھا، اس لیے ان سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ والی حلب عماد الدین اور والی موصل عز الدین نے اسے کہا کہ اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ دونوں اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی نیت کا علم نہیں۔ وہ شراب اور عورت میں بدمست ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اسے 2 بڑی حسین لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ یہ لڑکیاں اسے بیداری کے خوابوں میں مگن رکھتی تھیں۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک شرارہ سا گزرا، اس کے فوراً بعد ایک اور، پھر ایک اور۔ سنتری پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ شرارے قلعے کے اندر گرے اور بھیانک شعلے بن گئے۔ قریب ہی کوئی سامان پڑا تھا اور اس کے قریب ایک مکان تھا۔ دونوں کو آگ لگ گئی۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی فوج نے مجنیکوں سے پھینکی تھیں۔ ان کے ساتھ جلتے ہوئے فلیتے بندھے ہوئے تھے۔ ہانڈیاں مٹی کی تھیں جو گر کر ٹوٹیں تو اندر کا سیال پھیل گیا اور جلتے ہوئے فلیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ قلعے میں قیامت برپا ہو گئی۔ قلعے کے اوپر رات روشن ہو گئی۔ ہر کوئی جاگ اٹھا۔ امیر شرف الدین کو جگایا گیا۔ اس نے کھڑکی میں سے شعلے دیکھے تو وہی تباہی دیکھتا باہر آیا۔ کسی وقت شرف الدین مرد میدان ہوا کرتا تھا، مگر صلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں سے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ راتوں کو راہگزاروں اور سنگلاخ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کا رات کی ڈیوٹی والا کماندار اوپر سے دوڑا آیا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ اس نے پوچھا، کس کمبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ کماندار نے جواب دیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو، ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ شرف الدین کا نشہ اتر گیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مشل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بددلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔
سلطان ایوبی نے کہا، شرف الدین، اپنی فوج اور جنگی سامان کے سوا قلعے میں سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ شرف الدین نے کہا، میں آپ کا غلام ہوں سلطان، قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے، تم جیسے بزدلوں اور غداروں کو حق حاصل نہیں کہ اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں۔ جناب، میں اور آپ کا مقابلہ کرتا، میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے؟ جیسے پہلے لڑ چکا ہے شرف الدین۔ تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان، ذرا اپنی حالت دیکھو، تم سپاہی سے کیا بن گئے ہو؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرت نہیں رہنے دی، تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر اور مرے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ شرف الدین نے التجا کی، سلطان عالی مقام، مجھے قلعے میں رہنے دیجیے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر کہا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہاں، عزالدین تمہارا دوست ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور کہنا کہ سنجار پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اس سے آگے آمد ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے رات باقی حصہ سنجار قلعے میں گزارا اور صبح آمد کی طرف کوچ کر گیا۔ آمد، جسے آج کل امیدہ کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے ایک مشہور قصبہ تھا اور اس کا بھی امیر مسلمان تھا۔ یہ قصبہ ایک قلعہ تھا، سلطان ایوبی نے اسے بھی محاصرے میں لے لیا۔ وہاں کی فوج اور شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر 8ویں روز امیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی نے وہاں کا جو امیر اور قلعہ دار مقرر کیا، اس کا نام نور الدین تھا، جو کارا ارسلان کا بیٹا تھا۔ رادی 4 صلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی، اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اس رات کے بعد جب اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اس کے ذہن میں صلیبی کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں خدا نے دھتکار دیا ہے، کوئی نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ جس کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تصوروں میں حجاز کے قافلے منزل کی طرف چلتے رہتے تھے۔ وہ جب بہت پریشان ہو جاتی تو یہ سوچنے لگتی کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے۔ رادی اپنے 4 محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آ گئی تھی۔ وہ اب موصل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا۔ اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی نظریں رادی پر جمی ہوئی تھیں۔ صلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے، اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صلیبی سپاہی ہیں۔ انہیں ڈاکو یا مسافر کہا جا سکتا تھا۔ ایک صلیبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھیں؟ دوسرے سپاہی نے جواب دیا،
بہت غور سے دیکھی تھیں۔ میں ان نظروں کو پہچانتا ہوں۔ اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آ گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آگے علاقہ پہاڑی ہے۔ وہ دن بھر چلتے رہے۔ شام کے بعد دو چٹانوں کے درمیان موزوں جگہ دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے۔ صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کوئی آہٹ سنائی دی۔ یہ کسی گیدڑ وغیرہ کے چلنے سے ڈھلان سے پتھر لڑکنے کی آواز تھی، لیکن سپاہی چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ رات تاریک تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ رات کے سکوت میں یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ آواز سنائی دی، اس سے پہلے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی سمت معلوم کر سکتے۔ ایک ایک تیر دونوں کی پسلیوں میں اتر گیا۔ ان کے ساتھی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو ایک مشعل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فوراً بعد وہ 7-8 آدمیوں کے محاصرے میں آ گئے۔ ان میں ایک نے چہرہ اور سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی معلوم ہوتا تھا جو دن کے وقت اونٹ پر سوار تھا، اور اس نے رک کر رادی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دونوں سپاہی تھے۔ انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن 7-8 برچیوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور رادی حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی۔ وہ الگ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ مشعل کے ناچتے ہوئے شعلے میں اس کا حسن ایسا پراسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو۔